نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر ہر سال کی طرح جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا جمع ہونا ہر سال سے تھوڑا سا الگ ہے۔ اس کی وجہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے نعتیں بھی سماعت کی، تقاریر بھی سماعت کی۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک عظیم خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ صف میں سے چند آیتوں کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ جس دین کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، اس کی حقیقت سے بھی اپنے بندوں کو واقف کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے۔ مسلمان جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لے، اس کے اندر کسی قسم کی خوبی اور کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کے اندر جتنی بھی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، جتنا بھی کمال پیدا ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے سے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تاریخ کے
ان افراد کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں جو اپنے وقت کے بزرگ کہلائے، اپنے وقت کے عالم کہلائے، اپنے وقت کے اللہ والے کہلائے، نیک اور صالح بندے کہلائے۔ ان کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کو یہ سارا مقام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی برکت سے عطا فرمایا تھا۔ کوئی اللہ والا بغیر دین کو اپنائے اللہ والا نہیں بن سکتا، کوئی عالم بغیر دین کو سمجھے عالم بن نہیں سکتا۔ دنیا جسے اسلام اور دین کے حوالے سے بڑا سمجھتی ہے، اس کے اندر یہ خوبی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنی پوری زندگی پر غالب کر لے۔ جس نے بھی اپنی زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو اپنے بندوں میں ایک الگ مقام عطا فرمایا، الگ مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کی اللہ نے عزتیں بلند فرمائی، ان کے قد کو لوگوں کے درمیان میں بلند فرمایا، لوگوں کی زبانوں پر اللہ نے ان کے لیے تعریف کے کلمات جاری فرمائے، لوگ ان کی عزت کرنے لگے، لوگ ان کی شان و شوکت کو قبول کرنے لگے۔ یہ سب کچھ برکت رہی، یہ سب کچھ ان کے لیے، یہ مقام جو کچھ ملا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وجہ سے ملا۔ یہ وہ دین ہے جس کو ہم تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئی، ہم تک پہنچانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت جب لوگوں کو دی تو لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچانک اس دین کو قبول نہیں کیا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، گالی دینے والوں نے گالی دی، پتھر مارنے والوں نے پتھر مارا، کانٹے بچھانے والوں نے کانٹے بچھائے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دین کی دعوت کو، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کی آیت کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ نہ کسی کے مار کی پرواہ کی، نہ کسی کانٹے کی پرواہ کی، نہ کسی کچرے کی پرواہ کی، نہ کسی کی غلط زبان کی پرواہ کی، نہ کسی کی غلط بیانی کی پرواہ کی۔ مقصد تھا، مشن تھا کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچے، انسانوں کے اندر انسانیت پیدا ہو، بد اخلاق اچھے اخلاق والے بن جائیں، کفر کی تاریکی سے نکل کر لوگ ایمان کی روشنی میں آ جائیں، گناہوں کے دلدل سے نکل کر لوگ نیکی کی دعوت کی طرف آ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، اسے قبول کرو، لوگ کہتے ہیں آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، تو یقیناً ہم بھی
اس دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، گناہوں کے چھوڑنے والے بن جائیں گے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن بندوں تک اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا اپنی سیرت مبارکہ کی شکل میں ہو، لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کریں تو ہم اس کو قبول کریں گے، یا جنہوں نے قبول کر لیا تھا جب ان تک اللہ کی طرف سے ہدایات ان تک پہنچائی کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ چھوڑ دو، یہ غلط ہے، یہ چھوڑ دو، یہ برائی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بد اخلاقی ہے، اس کو ترک کر دو، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے، بلکہ ان کی عادت تھی کہ جب وہ حق سنتے تھے برائی چھوڑ دیتے تھے، صحیح بات سنتے تھے غلط کام کو چھوڑ دیتے تھے، اچھائی قبول کر لیتے تھے، برائیوں کو ترک کر دیتے تھے۔ یہ اس دور کے لوگوں کی کیفیت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی مزاج کو پسند فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ کہیں کہیں میرے مولا نے ان کے عمل کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، ان کی عبادتوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، ان کے ایثار و قربانی کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، کیونکہ یہ لوگ دعاؤں کے منتظر نہیں تھے، اللہ کے احکام کو سنتے تھے، فوری عمل کرتے تھے اور اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو دعاؤں سے نہیں پھیلایا بلکہ کام سے پھیلایا ہے۔ ایک عظیم مشن تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اسی مشن کے تحت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاتے تھے، لوگوں تک اللہ کا قانون پہنچاتے تھے، لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں پہنچاتے تھے۔ حالانکہ میرے مصطفیٰ چاہتے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست مبارک اٹھاتے اور عرض کرتے، مولا میں نے اعلان توحید کر دیا ہے، میں نے اعلان رسالت کر دیا ہے، مولا مکے کے لوگوں کو مسلمان کر دے۔ اللہ انہیں مسلمان فرما دیتا۔ طائف جاتے، میرے سرکار فرماتے، اے اللہ طائف آ چکا ہوں، طائف کے لوگوں کو مسلمان کر دے۔ میرا مولا طائف کے لوگوں کو مسلمان فرما دیتا۔ مگر تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعاؤں سے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا، اپنے اخلاق اور اپنی سیرت سے لوگوں کو مسلمان کیا، اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ذریعے لوگوں تک اسلام کو پہنچایا ہے اور دین کو پہنچایا ہے۔ آج ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے انہی چیز کو لینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم گھر بیٹھیں گے دین ہم تک آئے گا، نہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اللہ کے بندوں تک اللہ کے احکام کو پہنچانا۔ یہ بات مسلم ہے کہ میرے آقا کے آنے سے دین مکمل ہو گیا، دین کا کام مکمل نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کے طریقے بتلائے اور بتلایا کہ جب میری ذات پر لوگ تہمت باندھ سکتے ہیں، جب میری ذات کو لوگ تکلیف دے سکتے ہیں، جب دین کے نام پر لوگ میرے پائے مبارک کے نیچے کانٹے بچھا سکتے ہیں، تو ممکن ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو، کوئی تمہیں جھڑک دے، کوئی تمہیں جھوٹا کہے، کوئی تم پر افترا باندھے، کوئی تم پر الزام تراشی کرے، مگر اس کے باوجود تم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا۔ اس لیے کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے اب انبیاء تشریف لانے والے نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی صورت میں اس فرش گیتی پر تشریف لا چکے۔ اب یہ کام امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ مگر آج امت محمدیہ
اپنی ذمہ داری کو کتنا سمجھ رہی ہے، اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس کر رہی ہے اور اپنی ذمہ داری کس قدر انجام دے رہی ہے، اس چیز کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ساری دنیا کی نظریں اسلام پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے دن کو اسلام پر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اسلام پر نکتہ چینی کر کے مسلمانوں کی کیفیت کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اسلام کتنا زندہ ہے، مسلمانوں کے اندر ایمان کتنا باقی ہے، مسلمانوں کے اندر اپنے نبی سے محبت کتنی باقی ہے۔ لوگ ہمارے ایمان کا ٹیمپریچر دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہر 6 مہینہ ہر سال میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جائزہ لیتے ہیں کہاں کہاں مسلمانوں کی تعداد، کہاں کہاں مسلمان ہماری مخالفت میں اترا ہے، اور ان تمام رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وہاں پر وہ اپنی محنتوں کو زیادہ کرتے ہیں، اپنی کوششوں کو زیادہ کرتے ہیں۔ وہاں کے مسلم نوجوانوں کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے شراب کی محفلیں سجاتے ہیں، زنا کی طرف بلاتے ہیں، برائی کی طرف بلاتے ہیں، تاکہ مسلم نوجوان ہر طرح سے تباہ و برباد ہو جائے اور پھر اس کے اندر نبی کا عشق نہ ہو، بلکہ اگر ہم غلط بھی کہیں وہ خاموش ہو جائے اور یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو بول رہا ہے، اللہ ضرور دیکھے گا، اللہ اسے تباہ کر دے گا، اللہ اسے برباد کر دے گا۔ آج ہماری کیفیت اور ہم میں سے اکثر کی کیفیت یہی ہو گئی، جب بھی کوئی دشمن رسول یا دشمن اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، مولا اسے تباہ کر دے، مولا اسے برباد کر دے، مولا اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً دعا کرو اس کی تباہی اور بربادی کے لیے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی زندگی کو تبدیل تو کریں اور ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ تم جس اسلام کے خلاف بات کرتے ہو وہ اسلام ویسا نہیں ہے جیسا تم نے سمجھا ہے، بلکہ وہ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، وہ دین بڑا پیارا مذہب ہے۔ اس دین کا داعی اور اس دین پر چلنے والا ظالم نہیں ہوتا، امن و امان کا پیغمبر ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مگر آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن کے ذریعے آج مسلم قوم شب بیداری کر رہی ہے، پوری رات جاگتی ہے، مگر جاگتی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں، دین کی فکر میں نہیں، بلکہ اس لیے جاگتی ہے کہ اس سے ان کی نفسانی خواہشات مکمل ہو، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، ان کی سماعتوں کو ٹھنڈک پہنچے اور ان کا نفس مکمل طور پر خواہش کی طرف انہیں ابھارتا ہوا لے جائے اور ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔ آؤ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت میرے امتی پر ایسا بھی آئے گا کہ میرا امتی کھا پی کر کھیل کود کر رات میں سوئے گا، مگر جب صبح اٹھے گا تو اس کا چہرہ بندر جیسا ہوگا، سور جیسا اس کا چہرہ ہو جائے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور ان پر یہ کیفیت بھی مسلط ہوگی، یہ عذاب بھی ان پر آئے گا کہ وہ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ لوگ کہیں گے ارے کل رات تو میں ان سے ملا تھا، فلاں سے ملا تھا، فلاں خاندان سے ملا تھا، سب کے سب دھسا دیے گئے۔ اور دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی پتھروں کا عذاب اور پتھروں کی بارش نازل فرمائے گا جیسے قوم لوط پر نازل ہوئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر میرے آقا فرماتے ہیں ان پر آندھی نازل فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرما دی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس طریقے سے ان پر عذاب آئے گا کہ ان کے چہرے بندروں جیسے ہو جائیں گے، ان کے چہرے سوروں جیسے ہو جائیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ پتھر کی بارش نازل فرمائے گا، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور ان پر آندھی آئے گی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ شراب پینے والے ہوں گے، ناچ گانا دیکھنے والے ہوں گے، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ لوگ سود کھانے والے ہوں گے اور اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب کو نازل فرمائے گا اور یہ عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ہم دیکھیں کہ کہیں اس عذاب میں ہم گرفتار تو نہیں ہے، کہیں ان معاملات میں ہم گرفتار تو نہیں
نہیں ہے جن کی وجہ سے میرا مولا اپنے بندوں پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ وہ کسی سے رشتہ توڑا ہوا تو نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ معاذ اللہ وہ غلطی سے جانے انجانے میں کہیں شراب و شباب کی محفل میں بیٹھتا تو نہیں ہے، کہیں گانے بجانے کو وہ پسند تو نہیں کرتا، کہیں سود جیسی لعنت میں وہ گرفتار تو نہیں ہے۔ اگر وہ گرفتار ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موقع دیا ہے اور میں اس موقع کو گواؤں نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے دولت کے حصول کا ذریعہ سمجھ لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو موقع دیتا ہے تو موقع اس لیے دیتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، کیونکہ رب جانتا ہے کہ بندہ شیطان کے شر کی وجہ سے، اس کے مکر کی وجہ سے، اس کے دھوکے کی وجہ سے یہ سارے کام کرتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور وہیں سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، تو میرا رب فرماتا ہے تو کہیں سے بھی گمراہ کر لے، اور اتنی ساری گمراہیوں کے باوجود اگر میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا تو اس کے زندگی بھر کے گناہ پل بھر کی توبہ میں معاف کر دوں گا، سبحان اللہ، اس کے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، تاکہ شیطان رسوا ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے۔ مگر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے ڈھیل مل رہی ہے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آ رہا، لہٰذا گناہ کرتے چلے جاؤ، غلطیاں کرتے چلے جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے چلے جاؤ۔ اور کیسی کیسی نافرمانی ہو رہی ہے جسے قرآن نے وضاحت کے ساتھ حرام فرما دیا، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ حرام فرما دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ آج اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب کا خوف نہ رہا، اللہ سے ڈرنا بندوں نے چھوڑ دیا، بے خوف ہو کر بندے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو جب عذاب آئے گا دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ہمیں بچا نہیں سکتی۔ پھر اللہ چاہے بندہ معافی مانگ لے، یہ رب کی مرضی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرشگیتی پر تشریف لائے، کیوں تشریف لائے؟ رب نے آنے کے مقاصد بیان فرما دیے۔ یہ رسول دین حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، یہ رسول ہدایت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ہدایت کا پیغام دینے تشریف لائے ہیں۔ مگر آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور امت کا اکثر طبقہ ہدایت سے کوسوں دور ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکثر امتی اللہ کے دین سے اور مصطفیٰ کے دین سے بہت دور ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کن چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اسی طرح میرا رب فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرا رب اپنے بندوں سے کن اعمال کی وجہ سے راضی ہوتا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے آج تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، میری نعمت کو مکمل کر دیا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ رب کو راضی کرنے والا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ اللہ کا دین ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ مگر آج ہم نے اللہ کی پسند کا خیال نہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال نہ کیا۔ جس دین کو مٹانے کے لیے کفار نے بڑی محنت کی، مشرکوں نے بڑی محنت کی، جس دین کو مٹانے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں نے بڑی محنت کی، آج اس دین کے احکام کو پسے پش ڈال کر ہم اپنی زندگی بڑی آسانی سے گزار رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو سننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والے بندوں کی شان نہیں ہو سکتی، مومن بندوں کی شان نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کی شان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سننے کے بعد ایمان والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی فکر تبدیل ہو جاتی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، شاید حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ اپنے باغ میں محنت کر رہے تھے، کھجوریں
پک رہی تھی، اور ایسے میں ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کریم کی ایک آیت سننے کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس پہنچے۔ قرآن کریم کی وہ آیت کیا تھی؟ اللہ نے حکم جاری فرمایا، آیت نازل فرمائی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ میرا رب فرماتا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت زیادہ کر کے اسے عطا فرمائے گا، اور جو بندہ اللہ کی راہ میں قرض دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اسے پالتا ہے، اور اسی کی طرف بندے کو لوٹ کر جانا ہے۔ رب قدیر اپنے دست قدرت میں لے کر بندے کے دیے ہوئے قرض کو پالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ بندہ اللہ کی راہ میں کھجور دیتا ہے، اس کے دینے میں اخلاص ہو تو کل بروز قیامت میرا مولا اسے کھجور کا پہاڑ عطا فرماتا ہے، اس قدر میرا مولا اس کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو طلحہ نے جب یہ آیت سنی، اپنا کام چھوڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی ایک آیت سنی ہے، آپ ایک صحابی نے یہ آیت مجھے سنائی ہے۔ میرے آقا کے سامنے عرض کرنے لگے، حضور وہ آیت میں آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے وہی آیت بیان فرمائی۔ حضرت ابو طلحہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میں ایک باغ ہے، ابھی کھجوریں پک رہی ہیں، کاروبار کا موسم آ رہا ہے، تجارت کا موسم آ رہا ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کلام کی آیت نازل ہو اور میں اس پر عمل کرنے میں دیر کر دوں۔ میرے آقا، آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے اللہ کی راہ میں میرے باغ کو وقف کر دیا ہے، میرا باغ دے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے دعائیں دی، آپ اپنے باغ کی طرف گئے، باہر کھڑے رہے، فرمانے لگے، اے ام طلحہ، بغیر سامان لیے باغ کے باہر آ جاؤ۔ ام طلحہ باہر آتی ہیں، فرماتی ہیں، کیا بات ہے؟ سامان لینے کی بھی بات آپ نے نہ کی؟ تو کہنے لگے، اس باغ کو میں نے بیچ دیا ہے، اس کا سودا ہو گیا۔ کہا، کس سے سودا ہوا؟ کہا، میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، ابھی اس کا کچھ بھی حصہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ کی اہلیہ ام طلحہ فرماتی ہے، خدا کی قسم، اے میرے شوہر نامدار، اس سے بہتر کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اچھا سودا ہو نہیں سکتا۔ یہ مومن کی شان ہے کہ جب اللہ کے کلام کی آیت سنتا ہے اور اللہ کا حکم سنتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کی شان ہے۔ کیا ہمارے اندر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کو سننے کے بعد کوئی تبدیلی ہوتی ہے، کوئی فرق آتا ہے ہمارے مزاج میں، ہماری طبیعت میں کسی قسم کا فرق پیدا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ نے ایمان کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی باقی رکھا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لو، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے جو فیصلے فرمائے گا وہ ایمان اور کفر کی وجہ سے فیصلے فرمائے گا، ایمان اور کفر کے حوالے سے فیصلے فرمائے گا۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا فیصلہ اتنا آسان ہوگا اور جلد سے جلد وہ جنت کی طرف چلا جائے گا۔ جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا، جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے، گناہوں کے دفاتر اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے، اقرا کتابک، اس کے دفاتر کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا، اپنا نام اعمال پڑھ لے، اقرا کتابک، جو کچھ تو نے کیا تھا، جو کچھ تو کرنا چاہتا تھا، جو کچھ تو کر رہا تھا، یہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لے اور اپنا نام اعمال پڑھ لے۔ بندہ پڑھے گا تو عرض کرے گا، مولا یہ سب کچھ میں نے کیا ہے وہی لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی غلط نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ اب رب قدیر اپنی مرضی سے اس بندے کا فیصلہ فرمائے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، ایمان اور کفر کے حوالے سے کل بروز قیامت فیصلے ہوں گے۔ کفر کافر کو سیدھا جہنم میں لے جائے گا، مگر ایمان کی کمزوری اور ایمان کی زیادتی، اس کے فیصلے کے حساب سے بندے کو اس کے نیک اعمال اور برے اعمال کی وجہ سے اس کے لیے جزا و سزا کا انتخاب کیا جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ہمارے لیے ایمان ہے، اور ایمان آپ جانتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں
علماء فرماتے ہیں ایمان کن چیزوں کا نام ہے؟ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث پاک کو کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، حدیث پاک کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک نورانی شخص آیا، بہترین لباس ہے، سفید لباس ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے، داڑھی بالکل کالی ہے، کالے بال ہے، اور پھر اس کا عالم یہ ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی سفر سے آیا ہے، کیونکہ ہم اسے جانتے تک نہیں تھے، ہم اسے پہچانتے تک نہیں تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ سفر سے آیا ہے، مگر سفر کے آثار بھی اس پر سے نمودار نہیں ہو رہے تھے۔ ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ چلتا چلتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اتنا قریب آ کر بیٹھ گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے اس نے اپنے گھٹنے لگا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوئے مبارک پر رکھا۔ اس کے بعد کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو غور سے سنے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور میرے آقا نے اس حدیث میں اور کن چیزوں کا خلاصہ فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز اس کی تمام حقیقت کے ساتھ میں اور اس کے تمام احکام کے ساتھ میں قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ دینا، صاحب استطاعت ہونے پر حج کرنا۔ سوال کر لیا، اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل سچ کہا۔ راوی بیان کرتے ہیں، ہم بڑے تعجب میں آ گئے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے، مان بھی رہا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اس نے کہا، یقیناً آپ نے سچ کہا ہے۔ راوی کہتے ہیں، پھر ہمیں تعجب ہوا کہ بات پوچھ بھی رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا، حضور احسان کے تعلق سے بتلا دیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر کہ تو خدا کے جلووں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ تصور کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، آپ نے یہ بات بھی سچ فرمائی، اس کی بھی تصدیق کی۔ پھر عرض کرنے لگا، حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھنے والا بھی برابر جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، یعنی حضور نے قیامت کے دن کا تو اعلان فرما دیا، وقت کا اعلان نہیں فرمایا۔ اس نے کہا، یہ بات بھی آپ نے سچ کہی۔ پھر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلائی۔ فرمایا کہ ایک کمزور قسم کی عورت، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں ورنہ مورخین نے اس کا ترجمہ لونڈی کیا ہے، یعنی بالکل ایسی عورت کہ جس کا معاشرے میں کسی قسم کی، جس کی معاشرے میں عزت نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا، ایک لونڈی بادشاہ کو جنے گی، بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج کس سے کون پیدا ہو رہا ہے اور حکومتیں کر رہا ہے۔ میرے آقا نے بیان فرما دیا، بتا دیا کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ایک لونڈی آقاؤں کو جنے گی۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر میں چپل نہ رکھنے والا، پیر میں چپل نہ رکھنے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا غریب آدمی، بکریوں کا چرانے والا مالدار بن جائے گا، دولت مند بن جائے گا۔
یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہم نے دیکھا نا کچھ سال پہلے زمینوں کے دام ایسے بڑھے کہ جو بکریاں چراتا تھا وہ کاروں میں گھومنے لگا، سونے کی دکان میں جا کر کئی کلو سونا خریدنے لگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ بالکل سچ ہو رہا ہے۔ میں ان تمام کی طرف جانا نہیں چاہتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اس نے کہا کہ حضور آپ نے سچ کہا، اور یہ سوال کر کے وہ اٹھا چلا گیا اور تھوڑی دیر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جانتے ہو یہ کون تھا، یہ آنے والا کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟ اور مجھے پتا ہے تم لوگ بڑے تعجب میں ہو، تم لوگ بڑے حیرت میں ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں حضور، صحابہ نے کہا حضور بتا دیں آنے والا کون تھا؟ میرے سرکار نے فرمایا آنے والے جبرائیل تھے، اور یہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے، تمہیں دین بتانے آئے تھے۔ کیا پتا چلا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جس کا معنی اور مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور مشکات شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ اور پھر میرے سرکار فرماتے ہیں 3 مرتبہ حضور نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ لباس سے تقوی ظاہر نہیں ہوتا، وجود اور ظاہری وجود سے تقوی ظاہر نہیں ہوتا، زبان پر تقوی کی باتیں کرنے سے تقوی ظاہر نہیں ہوتا۔ دل کا متقی ہونا یہ بندے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دل متقی نہ ہو تو انسان کے جسم پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ صرف زبان کہہ دے کہ یہ اللہ سے ڈرو اور خود نہ ڈرتا ہو تو یقیناً اس کا کہنا بھی بیکار اور لوگوں کا سننا بھی بیکار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی فرمان کی روشنی میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان باطنی عقیدوں کا نام ہے۔ جب یہ دونوں کسی کے اندر آ جاتی ہیں وہ دیندار ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر دین آتا ہے یعنی اسلام مکمل آ جائے، ایمان مکمل آ جائے، اس کے بعد بندہ دیندار ہوتا ہے۔ مگر آج ہمارے پاس دینداری کا معیار کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ہم دیکھیں کہ دینداری کا ہم نے معیار کیا بنا لیا۔ دینداری ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اسلام کو کہاں تک سیکھا ہے اور اسلام کو کہاں تک ہم نے سمجھا ہے؟ ایمان کو کہاں تک سیکھا ہے اور ایمان کو کہاں تک ہم نے سمجھا ہے؟ اسلام کا سب سے پہلا حصہ ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، رسول کی رسالت کی گواہی دو۔ اس کا دوسرا حصہ ہے نماز قائم کرو۔ یہیں سے ہمارے عمل میں کمزوری آ جاتی ہے، یہیں سے ہمارے معمولات میں کمزوری آ جاتی ہے، یہیں سے ہمارے عقیدوں میں کمزوری آ جاتی ہے۔ وہ دین جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی دعوت کے لیے میرے آقا کو بھیجا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں، اپنی حیات مبارک میں جس کو بھی اللہ کے دین کو جس کو بھی اللہ کا دین قبول کروایا، میرے آقا نے اسے پورا دیندار بنا دیا، پورا اللہ کا اطاعت گزار بنا دیا، اللہ کا فرما بردار بنا دیا۔ آپ دیکھیں یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ تو تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کے ذریعے مدینہ پاک میں اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کے احکام پہنچائے اور بتا دیا، میرے آقا نے فرما دیا شراب پینا غلط ہے، شراب چھوڑ دی گئی، زنا کرنے سے منع کر دیا گیا، جوا کھیلنے سے منع کر دیا گیا، بے حیائی کے کاموں سے منع کر دیا گیا، بد اخلاقی سے منع کیا گیا، والدین کی نافرمانی سے منع کیا گیا۔ جو باتیں ان تک پہنچتی تھی وہ ان باتوں پر عمل کیا کرتے تھے، ان باتوں کو قبول کیا کرتے تھے، اسے تسلیم کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول زندہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے۔ کوئی اگر ہمارے نبی کو معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ نبی موجود نہیں ہے،
تو ہم اس کے وجود کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ہم اس کے وجود کو زمین پر پسند نہیں کرتے۔ مگر آپ سوچو، جو نبی زندہ ہیں، کیا وہ نبی ہمارے عمل کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ نبی ہمارے کردار کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ نبی ہماری زندگی کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ نبی ہمارے مزاج سے واقف نہیں ہے؟ کیا وہ نبی ہماری حرکتوں سے واقف نہیں ہے؟ مجھ سے پیشتر آپ نے مولانا عزیز اللہ قادری صاحب سے ایک بڑی پیاری بات سنی تھی کہ مصطفیٰ وہ دیکھتے ہیں جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا، مصطفیٰ وہ سنتے ہیں جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ موجود ہے، پھر ان کی موجودگی میں گناہ کیسا، ان کی موجودگی میں نافرمانی کیسی، ان کی موجودگی میں قرآن کے خلاف عمل کیسا، ان کی موجودگی میں ناچ گانا کیسا، ان کی موجودگی میں زنا شراب کے اڈوں کو سجانا کیسا، ان کی موجودگی میں غلط مقامات کی طرف اپنے قدموں کو اٹھانا کیسا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ میرے سرکار فرماتے ہیں میری امت کے نام اعمال ہر دوشنبے کو، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ہر جمعرات کو میری بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ میں اپنے امتی کے اچھے عمل دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، برے عمل دیکھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں۔ ہمارے اعمال سے مصطفیٰ واقف ہیں، ہمارے کردار سے مصطفیٰ واقف ہیں، اور ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی برا عمل نہیں کرنا۔ ایک صحابی، ایک واقعہ ایسے بھی ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی حاضر ہوئے یا کوئی شخص حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان تو لے آیا ہوں مگر میرے اندر 3 برائیاں ہیں، وہ برائیاں ختم نہیں ہوتی۔ میرے سرکار نے فرمایا وہ کون سی برائی ہے؟ عرض کرنے لگا حضور مجھے چوری کی عادت ہے، مجھے شراب کی عادت ہے، مجھے زنا کی عادت ہے، یہ عادت ختم نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر یہ عادت تیری ہے اور یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے تو جب بھی میرے دربار میں آئے جھوٹ نہ بولنا، جب بھی میرے پاس آئے جھوٹ نہ بولنا۔ وہ صحابی نکل گئے اور رات کا وقت ہوا، شراب کی طلب ہوئی، مگر جب پہنچنے لگے، جانے لگے، قدم اٹھنے لگے، اچانک دل نے پکار کر کہا کہ اب تو جا تو رہا ہے، کل صبح نبی کی محفل میں حاضر ہوگا اور جب رسول تجھ سے پوچھیں گے تو نے شراب پی ہے، اور اگر تو نہ کہے گا تو حضور کو پتہ لگ جائے گا، حضور میرے آقا کو پتہ لگ جائے گا، اور اگر تو ہاں کہے گا تو لوگوں کے سامنے تیری شرمندگی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رک جاتے ہیں، پھر اچانک خیال ہوتا ہے، زنا کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، جاتے ہوئے وہی سوچتے ہیں کہ حضور کے دربار میں کل حاضر ہونا ہے، اور جب میں وہاں پہنچوں گا میرے آقا کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ میرے آقا سے میرا عمل چھپا ہوا نہیں، میرے آقا سے میرے معاملات چھپے ہوئے نہیں۔ اس کے بعد میں چوری کی خواہش ہوئی۔ یہ تینوں باتوں پر انہوں نے یہی سوچا۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی، میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار نے مسکرا کر دیکھا، صحابی سمجھ گئے کہ رات میں میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ مصطفیٰ کو خبر ہو گئی ہے، میرے آقا سب جان چکے ہیں، اسی لیے مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم کے سامنے ہماری کوئی غلط بیانی چل نہیں سکتی، ہمارا جھوٹ چل نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کیسے امتی ہیں جو اس بات کی خبر رکھتے ہیں کہ ہماری خبر مصطفیٰ کو ہے، اور پھر ہم ان کے باوجود بڑی دلیری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ بے حیائی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ان کی محبت کا دم بھرنے والا ان کے دین کی دعوت سے دور ہو چکا، ان کے پیغام سے دور ہو چکا، ان کے احکام سے دور ہو چکا، ان کی شریعت سے دور ہو چکا، ان کے قانون سے دور ہو چکا۔ آپ ذرا سوچو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، آج میلاد کی رات ہے، ممکن ہے کہ جلسہ جلدی سے ختم ہو جائے، اب آپ اپنے اپنے گھروں پر جب تشریف لے جائیں گے، تنہا بیٹھ کر سوچو کہ میں نے کیا 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 ہے، اور میرے آقا کو جب اس بات کی خبر ہوئی ہوگی، میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سب سے بڑی خبر جو حضور تک پہنچتی ہے ہمارے بے نمازی ہونے کی۔ اور سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارا پیغام اپنی امت کو عطا فرمایا، مگر سارے پیغام کو عطا فرمانے کے بعد کوئی پیغام ایسا نہیں ملتا کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تمہارے اس عمل سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، سوائے نماز کے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب امتی اگر نماز نہیں پڑھتا تو تکلیف مصطفیٰ کو ہوتی ہے، امتی سجدہ نہیں کرتا تکلیف مصطفیٰ کو ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز بغیر اس کے ہمارے اسلام کی تشہیر نہیں ہو سکتی، بغیر اس کے بندہ خدا کا مقبول نہیں بن سکتا، کیونکہ بندہ خدا کا محبوب کثرت نوافل سے بنتا ہے۔ تو جو کثرت نوافل سے بندہ محبوب بنتا ہے اس کی فرائض کی پابندی کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میلاد مبارک کے حوالے سے ہم اس پیغام کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد کو سمجھیں۔ میرے سرکار اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے آقا کی یہی عادت تھی۔ ایک آخری واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ میرے سرکار نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور آپ کو پتا ہے حضور تجارت کرتے تھے، جو سامان ملتا میرے آقا تجارت کرتے۔ دیکھنے والی نگاہیں دیکھتی کہ حضور کا سامان بہت زیادہ نفع سے بھی بکتا تھا اور بہت جلدی بک جاتا تھا، جبکہ دوسرے کاروباری انتظار میں رہتے تھے کہ ان کا سامان ختم ہو اور ہمارے پاس میں لوگ آئیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے یہ سوچا کہ ہم اتنا کماتے ہیں اور ہم سے زیادہ محمد کماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کے باوجود ان کی زندگی سادگی ہے، ان کا لباس سادہ ہے، ان کے گھر میں زیادہ ساد و سامان نہیں ہے۔ پھر پتہ نہیں ان کے نفع کا پیسہ جاتا کدھر ہے، ان کا نفع آخر جاتا کدھر ہے۔ آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ آخر کار ان لوگوں میں یہ بات طے ہوئی کہ کوئی ایک شخص ان کے کاروبار کے بعد ان کے پیچھے پیچھے جائے اور جا کر دیکھے یہ اپنی دولت کا کرتے کیا ہیں، کہاں پر اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، تجارت کر رہے ہیں، آپ کا سامان ختم ہوا، زیادہ نفع میں سامان بھی بیچ دیا، اور پھر ان لوگوں کے مشورے کے مطابق حضور جب آگے چلے ایک شخص پیچھے چلنے لگا، پیچھے چلتا رہا، چھپتا رہا، دیکھتا رہا کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازے پر دستک دیتے ہیں، جب دروازہ کھولا گیا یتیم بچے نکلے، میرے آقا نے کچھ مال ان کے حوالے کر دیا۔ پھر میرے آقا اور آگے گئے، ایک مکان پر دستک دی، دستک دینے کے بعد جب دروازہ کھلا ایک ضعیف آدمی نکلا، میرے آقا نے کچھ دولت اس کے حوالے کر دی، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچنے تک پوری دولت آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دی۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، یہ تو سب لوگوں میں بانٹ دیا کرتے ہیں، یہ غریبوں کی ہمدردی کیا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج تمہارے بھائی پر کوئی مصیبت آتی ہے، کیا تمہارا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی کچھ مدد کروں، میں اپنے بھائی کی پریشانی دور کروں؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ خونی بھائی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا خونی کوئی رشتہ ہو۔ آپ کا اگر کوئی اسلامی بھائی بھی اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو بر وقت مدد کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اس کے پوچھنے سے پہلے اس تک اس کی مدد کو پہنچا دینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر ہم نے لوگوں کے طریقوں کو اپنایا، اسی لیے ہماری رشتہ داریاں ختم ہو گئی، ہماری محبتیں ختم ہو گئی، ہمارے آپسی تعلقات ختم ہو گئے۔ اگر ان سب چیزوں کو بحال کرنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرو، روزانہ زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے گا۔ اللہ کے دین سے محبت کرو، زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی ہماری اس محفل کو قبول فرما، جتنے بھی جس طریقے سے شریک ہیں مولا ان تمام کی شراکت کو قبول فرما لے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔